آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ کیا بھارت کے یورپی یونین اور امریکہ سے ہونے والے جو تازہ تجارتی معاہدے ہیں ان سے پاکستان کو تشویش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سوال کا ہم جواب تلاش کریں گے۔ اور لاہور کو بسنت کا بخار کتنا چڑھ چکا ہے، لاہور بھی جائیں گے، مگر پہلے یہ پیش رفت کہ ترکی کی میزبانی میں جمعے کو استنبول میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور صدر ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف کے درمیان بات چیت میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت متعدد ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ بات چیت ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جب امریکی بحری بیڑا خلیج فارس کے دہانے پہ منڈلا رہا ہے اور آس پاس کی ہمسایہ ریاستیں کسی ناگہانی کا تصور کر کے سخت پریشان ہیں۔ واشنگٹن سے ڈان کے ہمارے نمائندہ خصوصی انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور بھائی، ماضی سے مراد 2015 ہے جو P5 اور ایران کے درمیان جوہری سمجھوتا ہوا تھا، اس کے بعد ایران اور امریکہ کے مابین گزشتہ برس جون میں حملوں سے پہلے عمان میں اور ترکی میں بات چیت کے ادوار ہوئے، مگر اب اس تازہ بات چیت میں P5 ممالک کی بجائے علاقائی طاقتوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، P5 کی اس لیے صدر ٹرمپ بات نہیں کرتے کہ تو وہ ایسا ہی لگے گا جیسے وہ صدر اوباما کا کیا ہوا جو سمجھوتا ہے اس کو ڈسٹ آف کر کے جھاڑ پونچھ کے دوبارہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہمیشہ ایک کلیشے ہے لیکن درست ہے کہ پالیٹکس از آلویز ڈومیسٹک، تو وہ ظاہر ہے وہ اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانا ہے انہوں نے، اور آپشن تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پچھلا جو تھا سمجھوتا اس کو ہی ریوائیو کیا جائے، اسی کو کریں گے ذرا نئے ڈھنگ سے، نئے طریقے سے، اور دکھائیں گے کہ جی ہم نے ایران کو اسی جگہ رکھا جائے جس جگہ ہے، یعنی وہ اس ریجن کے لوگوں کے ساتھ مل کے بات چیت کی، اس کو ہم نے کوئی انٹرنیشنل پاور نہیں بننے دیا، وہ نہیں کیا۔ اور ایک تو ڈومیسٹک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے کہ وہاں کے جو اس ریجن کے امیڈیٹ ممالک ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، بہت بڑا UAE ہے، سب کو بہت تشویش ہے اگر جنگ ہوئی تو اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آبنہ ہرمز بند ہو جاتا ہے یا دوم اسکرٹز اگر دبئی پہ گر جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ تو بالکل ببل ہے نا کھڑا ہوا، اس پہ آپ تمام دبئی جا چکے ہیں، وہ تو اتنی تیزی سے خالی ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کبھی اتنا بڑا ہفتہ فائنینشل۔ تو وہ بھی ہے، ٹرکی کو یہ ڈر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، ہمیشہ ترکی اور ایران کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں، ہمیشہ جو ہیں ریفیوجیز ایک سے دوسرے ممالک میں جاتے رہے ہیں، تو ترکی کا جہاں بارڈر ملتا ہے وہاں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سارے ترکی النسل ہیں، وہ بڑی تعداد میں جائیں گے ترکی میں، ان کو اپنی فکر ہے، تو اس لیے ان کی جو خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اچھا انور بھائی یہ بتائیے، میں پاکستان کا صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ ریجن کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا اس کا پس منظر بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے اب تک؟ آج تو دفتر خارجہ نے کنفرم کیا کہ اس کی بھی پریزنس ہے ترکی میں۔ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہاں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے لوگوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جب سے یہ ان کے جو تنازعات شروع ہوئے ہیں، جو ٹینشن شروع ہوا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، جب سے آپ انوالو رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی در پردہ جو ہے ہم کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے رہے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کس قسم کا رول؟ تو کہتے ہیں سمجھوتے کا، بات چیت کا، مذاکرات کا، بات چیت جاری ہے، کبھی نہیں رکی، اور اس بات چیت میں کسی نہ کسی لیول پہ پاکستان انوالو رہا ہے۔ اور پھر یہاں حوالے دیا جاتا ہے صدر ٹرمپ کے اس بیان کا، جب ہمارے آرمی چیف آئے تھے، انہوں نے یہاں ملاقات کی تھی صدر ٹرمپ سے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کے ایران سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور ان کی ایران کے بارے میں معلومات بہت ہیں، تو ہم ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہی تاثر کا ملتا ہے کہ پاکستان تھرو آؤٹ انوالو رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ اس بات چیت میں۔
اچھا انور بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ نے ظاہر ہے وہ طاقت تو کا مظاہرہ تو کر دیا ہے بحری بیڑا بھیج کے، پھر ظاہر ہے کہ اس کی اتحادی خلیجی ریاستیں بھی ہیں، وہ پریشان ہیں. ایک طرح سے ٹرمپ کو ایک وکٹوریس قسم کی فیس سیونگ چاہیے اور ایران کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے. دونوں کی پوزیشنیں اس وقت 0.0 پہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بالآخر اگر کوئی سمجھوتا ہوا تو وہ 2015 کا جو سمجھوتا ہے اس کی تھوڑی بہت لیپا پوتی ہو جائے گی تاکہ دونوں کا بھرم رہ جائے؟ آپ نے بالکل درست بات کی ہے، اور بہت زیادہ آپشنز ہیں بھی نہیں دونوں کے پاس، اور میرا خیال ہے اسی کی لیپا پوتی ہوگی. اور اسی کو یہاں آپ دیکھیں نا، یہاں میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو، آپ بھی واشنگٹن آئے ہوں گے. جی. جان ایف کینیڈی سینٹر کو انہوں نے رنگ اور روغن کے لیے بند کر دیا اور ساتھ نام لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جان ایف کینیڈی سینٹر. اس طرح 4 اور بلڈنگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی ایک بلڈنگ سمجھ لیں اس ایگریمنٹ کو. وہ ظاہر ہے اس کو جھاڑ پوچھ کے وہ بھی ان کے نام لگ جائے گا. کیونکہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا بہت شوق ہے کہ ان کو ایک ایسے مدبر کے طور پہ جانا جائے جنہوں نے دنیا میں متنازعات حل کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ جو کریڈٹ اوباما کو جاتا تھا وہ سارا کا سارا ان کو مل جائے. اچھا اب ہم ہاں شاہ سے ایک چھوٹا سا سوال میں اسی حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نظر آ رہا ہے واشنگٹن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا شاپنگ لسٹ ہے ایران کے حوالے سے، وہ صرف نیوکلیئر پروگرام تک محدود نہیں ہے. جو اس کے یورینیم سٹاک پائل ہیں وہاں تک محدود نہیں ہے. یہ وہاں کے میڈیا میں یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ سرکار یہ بھی چاہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے میسل پروگرام سے ہاتھ اٹھائے، خطے میں جو مسلح تنظیمیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے. اب اگر یہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے شاپنگ لسٹ تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. ایران کی طرف سے جو میں نے تھوڑے بیان دیکھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیوکلیئر پروگرام تک بات رہتی ہے تو شاید وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم مزید یورینیم انریچمنٹ نہیں کریں گے. اور اگر فوکس صرف یورینیم پروگرام تک رہتا ہے تو پھر تو شاید کوئی آگے راستہ بنے. لیکن اگر وہ ایران میں جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں، تو پھر معاملہ پھنس جائے گا. آپ کی وہاں پہ کیا ریڈنگ ہے کہ اصل میں فوکس کیا ہے، ترجیح کیا ہے ٹرمپ کی؟ دیکھیں، اس میں اس وقت واشنگٹن میں دو کیمپ میں بالکل واضح طور پہ ایک ڈیوائڈ ہے. جیسے مثلا آج بھی ٹویٹ کیا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے کہ یہ ساری مذاکرات وغیرہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہی موقع ہے وہاں حکومت تبدیل کرنے کا، اور ٹرمپ کو چاہیے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے وہاں حکومت تبدیل کر دیں. دوسری طرف آپ نے دیکھے ہوں گے صرف ڈیموکریٹس نہیں ہیں بلکہ ریپبلکن لا میکرز بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جنگ کی حد تک بالکل نہیں جانا چاہیے، اور ہماری شاپنگ لسٹ اپنی جگہ، لیکن انہی نکات پہ گفتگو کر کے بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جنگ نہیں ہوئی، جس کے چانسز کم ہیں، اگر جنگ نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے اس شاپنگ لسٹ پہ کہیں نہ کہیں ایک مڈل پوائنٹ ڈھونڈا جائے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اچھا، اب میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہمیں پتہ چلا کہ نریندر مودی اور ٹرمپ صاحب کی فون پہ بات ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے ٹیرف 50% سے کم کر کے 18% کر دیا. کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا بتایا جا رہا ہے؟ اچھا، اس پہ انڈیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بحث ہو رہی ہے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی شکست ہو گئی، انڈیا نے ساری باتیں مان لی، روس کے حوالے سے بھی، ایران کے حوالے سے بھی، کہ روس سے بھی تیل نہیں خریدیں گے اور ایران کے بجائے ونزویلا سے تیل خریدیں گے. اور یہاں بھی جو ٹرمپ کے حامی ہیں اس کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں کہ بات مان لی گئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تو میں نے یہی بات کی تھی کہ سوائے ہمارے یہاں پاکستان میں چند لوگوں کے، بلکہ ہمارے ڈپلومیٹ سے بھی جب یہاں گفتگو ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت اور ہے، اور بھارت کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت اور ہے. کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اب بھارت سے امریکہ کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں. سب یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے واشنگٹن یوز کر رہا ہے اس دباؤ کو بہتر شرائط طے کرنے میں. ایسی شرائط آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے تو 18% کر دیا، لیکن امریکہ
پہ جو ٹیرف لگے گا وہ 0% ہو گیا جی جی بہت ساری اشیاء پہ. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح روس سے آپ دیکھ لیں کہ کسی حد تک ان کی بات مانی گئی ہے، ایران سے بات مانی گئی ہے. تو وہ دباؤ ڈال کے وہ ایک ایسا سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کو مودی صاحب اپنے ہاں وکٹری کے طور پہ پیش کریں گے، اور یہاں جو ٹرمپ انتظامیہ اس کو اپنے یہاں آلریڈی وکٹری کے طور پہ پیش کر رہی ہے. اچھا، یہ جو پھرتیاں دونوں نے دکھائی ہیں کہ فون پہ بات ہوئی اور سمجھوتا ہو گیا، پچھلے ہفتے جو یورپی یونین اور بھارت کے درمیان مدر آف آل ٹریٹیز نامی ایک سمجھوتا سامنے آیا تھا، اقتصادی سمجھوتا، اس کے فوراً بعد ہوا ہے. تو کیا یہ مماثلت اتفاقی ہے یا امریکہ کو پھر خدشہ ہوا کہ کہیں بھارتی منڈی پوری طرح ہاتھ سے نہ نکل جائے اس لیے جلدی کر لو؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یورپین یونین سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یورپ نے اگر امریکہ کو شامل نہیں رکھا تھا تو پھر تو ظاہر ہے واشنگٹن میں ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی ہوگی، اور اگر شامل رکھا تھا تو نہیں ہوگی. اب تک جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس میں تو کہیں اشارہ نہیں مل رہا کہ شامل رکھا تھا. لیکن میں کم سے کم سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے مذاکرات میں ایسا نہیں ہوتا کہ یورپین یونین نے امریکہ کو شامل نہیں رکھا ہو. مگر شامل رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، اگر امریکہ پیچھے رہ جاتا ہے اور تعلقات اس بڑے پیمانے پہ بھارت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. بھارت کو اس وقت بہت بڑی منڈی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے یہاں گفتگو ہو رہی تھی یو ایس چیمبر آف کامرس میں واشنگٹن میں، تو وہاں ایک امریکی صحافی نے سوال اٹھایا کہ وہاں انڈیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ایک انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے کہا بھائی میں تو بناتا ہوں فلاں چیزیں، مثلاً موٹریں بناتا ہوں جو فلاں 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 چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں. تو اگر میری 2 لاکھ موٹریں وہاں بک جائیں تو میرے لیے تو یہی کافی ہے، اور اس ملک کی جو ٹوٹل مڈل کلاس ہے وہ امریکہ کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ ہے. تو میں تو اس پہ نظر رکھتا ہوں. باقی لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن میری نظر ان پہ نہیں ہے. تو انڈیا ایک اتنی بڑی منڈی ہے جس میں ہر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے. ہاں شاہ زیب، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ نہیں، تھینک یو تھینک یو، انور اقبال، بہت بہت شکریہ. بڑی میں واشنگٹن سے ایک وقفہ لے لیں. پچھلے 6 مہینے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہم نے گرمجوشی بڑھتے ہوئے دیکھی ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ کے جو رشتے ہیں وہ کچھ فروزن سے نظر آئے، خاص کر کے جب صدر ٹرمپ نے بھارت پر اپنے ٹیرفز 50% تک بڑھا دیے. کل ہم نے دیکھا کہ ایک ہمیں اس میں بریک تھرو نظر آیا جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی مودی صاحب سے بات ہوئی ہے اور تجارتی معاہدہ ایک طے پا گیا ہے. اس خبر کے آنے کے بعد آج بھارت میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن سیخ پا ہے. وہاں پہ پارلیمان کے اندر تقریباً فائر ورکس ہوتے نظر آئے. ایوان بالا یعنی کہ راجیہ سبھا سے اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. وہاں پہ نعرے لگے کہ ٹرمپ مودی بھائی بھائی، نریندر مودی یعنی سرنڈر مودی. وہاں پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، اس کی جو خبر ہے، یہ واشنگٹن سے کیوں آئی، اور حکومت نے پہلے اپنے پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جی کہ یہ بہت اچھا ہوا، ہم نے بڑی محنت کی، اور اپوزیشن کا کام تو رونا ہی ہے، سو وہ روتے رہیں. چیدہ پوائنٹس جو ہیں، یہ جو ڈیل ہوئی ہے جو ٹرمپ صاحب نے جس کے بارے میں بتایا، وہ یہ کہ جب انہوں نے 25 سے 50% کر دیا تھا ٹیرف بھارتی مصنوعات پر، وہ اب کم ہو کر 18% آ جائے گا. ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے یہ اگری کیا ہے کہ وہ روس سے اب تیل نہیں لے گا بلکہ امریکہ سے مزید تیل لے گا اور وینزویلا سے بھی لے گا. ساتھ ہی ان کے جو وزیر زراعت ہیں بروک رولنز، انہوں نے کہا کہ بھارت نے یہ بھی اگری کیا ہے کہ وہ امریکی زرعی مصنوعات جو ہے اس کے لیے بھارتی منڈی کھولے گا، امریکہ اسے ایکسپورٹ کرے گا، جو کہ اب تک ممکن نہیں تھا. مودی صاحب نے یہ بھی کہا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ امریکہ جو ہے ایکسپورٹس اپنی بڑھائے گا بھارت کے لیے، بھارتی منڈی کے لیے. اور انہوں نے جو فگر دیا، ایک ایکسٹونشنگ فگر، کہ وہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ $500 بلین تک جائیں گی. بہت سارے حلقے اس پہ حیران ہیں کیونکہ ابھی تک جو بھارت امپورٹ کرتا ہے امریکہ سے وہ $50 بلین سے کم کی رقم ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں بھارت میں کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. آج نریندر مودی کی سرکار جو ہے خاصی اس پر پھنسی ہوئی نظر آئی،
اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں کانگریس کے راہل گاندھی، انہوں نے پرائم منسٹر کو خاصی تنقید کر بنایا۔ نریندر مودی جی پر پریشر ہے، بھینکر پریشر ہے، اور نریندر مودی جی کا جو امیج کا غبارہ ہے، جو ہزاروں کروڑ روپے لے کر بنایا گیا تھا، وہ پھوٹ سکتا ہے۔ ایشو یہ ناروانے کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ سائیڈ شو ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ مین بات یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، یہ ہندوستان کی جنتا کو سوچنا ہے۔ مگر اتہاس میں پہلی بار ہسٹری میں ایل او پی کو پریزیڈینشل ایڈریس میں نہیں بولنے دیا۔ سب سے پہلے جو کانگریس کے ترجمان ہیں جے رام رمیش، ان کا ٹویٹ آیا کہ آپریشن سندور روکنے کا اعلان بھی واشنگٹن سے ہوا تھا، اور اب بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کی خبر بھی ٹرمپ نے بریک کی ہے۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ کس پہ کس کا دباؤ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جے رام رمیش کے بقول کہ یہ معاہدہ مودی کی درخواست پہ ہوا ہے، امریکی ایسا تاثر دے رہے ہیں۔ کانگریس نے سوال کیا ہے کہ کیا واقعی مودی نے روسی تیل نہ خریدنے کی شرط مان لی ہے، اور یہ کہ امریکہ کو کن کن شعبوں میں غیر معمولی رعایتیں دی گئی ہیں۔ ایسے سوالات کا جواب پارلیمنٹ میں دینا ہوگا۔ نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان ظاہر ہے کہ وہ رابطہ آپریشن سندور کے بعد سے نہیں تھا، شاید پہلے بھی نہیں تھا بہت عرصے سے، لیکن اب انہوں نے اپنا جو صدر ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا پیغام ہے اس کے جواب میں لکھا کہ آج اپنے پیارے دوست صدر ٹرمپ سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی۔ بھارت کے 1.40 ارب عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ کے اعلانات کا شکریہ۔ صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ سیاست میں کوئی کسی کا باپ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اقتصادی تجزیہ کار عمار حبیب صاحب موجود ہیں۔ عمار صاحب، گزشتہ ہفتے بھارت اور 27 ملکوں کی یورپی یونین کے مابین ٹیرف کو بتدریج ختم کرنے پہ اتفاق ہو گیا، یعنی یورپ اور بھارت کی 2 ارب لوگوں پہ مشتمل معیشتیں 27 ٹریلین ڈالر کی مشترکہ منڈی میں آزاد تجارت کر سکیں گی۔ اس وقت بھی یورپ اور بھارت کے درمیان جتنا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان اور یورپی یونین کا ٹریڈ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگرچہ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو جی ایس پی پلس کی سہولت بھی حاصل ہے، اس کے باوجود میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کو جلد ہی ایسی کیا کیا سٹرکچرل اصلاحات کرنا پڑ سکتی ہیں تاکہ جو تھوڑی بہت ویسٹرن ونڈو کھلی ہوئی ہے وہ بھی قیمتوں میں مقابلے بازی کے سبب ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے بھارت کے مقابلے میں یا کسی بھی اور میجر ٹریڈر یا ایکسپورٹر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان جیسے آپ نے بولا نمک آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہمیں ابھی انٹرنل جو کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے جو ٹائم لگے گا سو وہ لگے گا۔ ابھی ہمارے پاس کوئی پوٹینشیل ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کسی بھی قسم کی اس ونڈو کو ایکسپلوئٹ کر سکیں یا اس کو لیوریج کر سکیں۔ ایک حد تک کر سکیں گے مگر وہ بہت زیادہ کام ہم اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے کہ ایکسپورٹ بیس ہی نہیں، کوئی انڈسٹریل بیس ہی نہیں ہے جو ہم لے کے کچھ ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آٹے میں نمک ہی صحیح، مگر فرض کریں کہ جس طرح کی لاگت ہے پاکستان میں، انرجی کے ریٹس کو دیکھ لیں، ٹیکسز کو دیکھ لیں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے وہ اس وقت بھی تنگ ہے کہ جی اگر $8 کی شرٹ بنگلہ دیش یا بھارت بیچ سکتا ہے تو ہم تو نہیں بیچ سکتے، کم از کم $10 کی تو ہمیں پڑ رہی ہے۔ تو اس کو آٹے میں نمک کو بھی کیسے بچائیں گے اگر یہی صورتحال رہی تو؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان کا ایکسپورٹر ہے اس نے ہمیشہ جو ہے کافی کنسیشن حکومت کے کھائے ہیں، کافی سبسڈیز جو ہیں وہ استعمال کری ہیں، اور اس کا جو سارا جو مطلب کیپٹل ہے، دولت سمجھے، یا تو وہ دبئی میں پارکڈ ہے یا کسی زمین کے نیچے وہ پارکڈ ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ کمپٹیشن میں ان لوگوں نے خود انوویٹ نہیں کرا، ایفیشنسی میں خود لے کے نہیں آئے۔ جو پاکستان کے اچھے ایکسپورٹر ہیں
جو ٹاپ 10-20 ایکسپورٹر ہیں وہ تو کمپیٹ ابھی بھی کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی بہت اچھی طرح پرفارم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. مگر بہت ساری ہماری ایسی ورائٹی ہے جو کہ کبھی پچھلے کو 15-20 سال سے کچھ نہ کر پائے اور آگے بھی کچھ نہ کچھ وہ رعایت ہی مانگتے رہیں گے, کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے گروتھ دکھائی. اچھا شاہزیب. اچھا عمار, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کہ یہ جو امریکہ اور بھارت کی ڈیل کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جس طرح مودی پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے, آپ کے خیال میں فرام ٹریڈ پوائنٹ آف ویو کیا یہ ان کے لیے بہت ہی ایک مجبوری تھی کہ 18% ٹیرف نیچے لانے کے لیے انہیں کافی چیزیں اگری کرنی پڑی؟ مطلب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو میں نے منوا لیا آرم ٹویسٹنگ کر کے, میں نے روس کا تیل جو ہے وہ اس کے بند کرا دیا, لیکن یہ جو ٹیرف تھا اس کو نیچے لانا بھارت کی کتنی مجبوری تھی؟ دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ جب سے ٹیرف زیادہ لگے تھے تو بھارتی روپیہ جو ہے اس نے کافی اپنی جو قیمت ہے, جو ویلیو ہے وہ لوز کری تھی پچھلے کوئی 4 سے 6 مہینے میں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی امپورٹس مہنگی ہو گئی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو رشین جو تیل وہ امپورٹ کرتے تھے تو ان کے پاس سے ڈالر تو آتے نہیں تھے. رشیا جو ہے, رشیا کو پے یہ لوگ انڈین روپے میں کرتے تھے, تو اب وہ انڈین روپے رشیا باہر لے کے جا نہیں سکتا, وہ انہی کے ملک میں رہیں گے. تو ان کا یہی ہے کہ جی کب تک ہم اس کو چلائیں گے اور اپنی کرنسی کو جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہوا, ڈپریشیٹ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے. تو بہتر یہی ہے میرے خیال سے کہ ان سے دوستی کر لے اور جو ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کر لے. مگر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کون سی چیزوں پہ یا کون سے پروڈکٹس پہ ٹیرف کم ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. جب وہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو اور اس میں کلیئرٹی آئے گی, کیونکہ بھارت جو ہے اپنی ایگری بیس کو جو ہے, ایگری ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے اس کو نہیں چھڑنا چاہتا, کیونکہ اس کی بہت بڑی رورل اکانومی ہے جس کو اس کو سپورٹ کرنا ہے. اگر وہ امریکہ سے ایگری امپورٹ کرنا شروع کر دے گا تو ان کی جو رورل اکانومی وہاں پہ بڑے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو یہ ان کے لیے پولیٹیکلی بھی جو ہے بہت کریٹیکل چیز ہے. اچھا, پاکستان جو کہ انتہائی قریبی دوست ہے ٹرمپ کا ان دنوں, سب جانتے ہیں, اس پہ ہے ٹیرف 19.5% اور بھارت پہ اب کم ہو کے 18% ہو گیا ہے. کیا یہ کھلا تضاد یا زیادتی نہیں لگتی ہے آپ کو؟ سر یہ زیادتی ہے, ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں نا زیادہ, ہم نے نہ کچھ سیریسلی نیگوشیٹ کرا. آپ دیکھیں اگر بھارت نے کرا تو ہم نے کبھی ٹیرف نیگوشیٹ کرنے ہماری کوئی ٹیم نہیں گئی, نہ ہی کسی پروڈکٹ کے لیے گئے. جو دنیا جہاں سے لوگ جا رہے تھے ٹرمپ کے جو ایسے دربار میں جا کے پیش ہوتے تھے, ہم نے کبھی یہ نہیں کرا کہ جی اس ٹیرف کا یہ کم کیا جائے یا یہ لائن ہمیں ایکسپورٹ زیادہ کی جائے, سو آن اینڈ سو فورتھ. بزنس کے ڈسکشن ایسا ہم نے کری نہیں ہے کوئی. یعنی جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بس صحیح ہے سر, مطلب یہ تو یہی حالات ہے. ٹھیک ہے عمار صاحب. شاہزیب آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں, بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک واشنگٹن میں ہو رہی ہے ریئر منرل ارتھس کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے, کافی ہائی پروفائل ہے. پہلے یہ خبریں آئیں کہ بھارت کے جو ڈیلیگیٹ ہیں وہ تو انوائٹڈ ہیں, پاکستان سے نہیں ہیں, لیکن آج پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے بھی جو ہے ڈیلیگیٹ وہاں پہنچ گئے ہیں اور اس پر اب نظریں ہیں کہ اس میں مزید آگے پھر کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے عمار صاحب, تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. ایک وقفہ لے لیں. لاہور, جمعہ تا اتوار 6 سے 8 فروری بسنتی ہونے جا رہا ہے. 25 برس بعد موسم بہار کے اس تہوار کا مرکز تو لاہور ہے, مگر عام تعطیل پورے پنجاب میں ہے تاکہ بقول وزیر اعلیٰ پنجاب پبلک ریلیکس کرے, انجوائے کرے اور چل کرے. پنجاب کے کلچر کو دنیا میں متعارف کرانے کا یا پاکستان کی ایک پروگریسو تصویر دکھانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے. جب سے بسنت کی تیاری کی جا رہی ہے اس میں اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے, اربوں روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی, اقتصادی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے, جس میں تقریباً 10 سے 12 انڈسٹریز ہیں جن کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے. اس میں کیٹرنگ, اس میں جو چھتیں ہیں اندرون شہر کی, اس میں جو کائٹ مینوفیکچرنگ ہے, کائٹ سیلنگ ہے, ریسٹورانٹس بکڈ ہیں, ہوٹلز. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پورے دنیا سے یہ ایک, جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل تہوار نہیں ہے یا یہ ایک پروونشل تہوار نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل اس کی آؤٹ ریچ ہے. اس سال اگر ہم لاہور میں اس طرح ایس او پیز کے ساتھ بسنت منانے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ اگلے سال پورے پنجاب کے اندر بسنت ہوگی. اور یہ بسنت صرف لاہور کی بسنت نہیں ہے, میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع سے, شہروں سے لوگ لاہور آ رہے ہیں.
حالانکہ سیلاب کے دنوں میں کھانے کے ہر پیکٹ، ہر ریلیف کیمپ، ہر سیلابی اشتہار اور ہر موڑ پہ وزیر اعلیٰ کی تصویر ہوا کرتی تھی، مگر بسنت کی پتنگوں پہ کوئی تصویر، کوئی ہنسا، کوئی نعرہ اور کسی قسم کا کوئی پرچم نہیں ہوگا۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ تصاویر کی دلدادہ صوبائی حکومت کو یہ پابندیاں کیوں عائد کرنا پڑی ہیں، مگر ماننا تو پڑے گا کہ اس سمے لاہور کی جنتا مست ہے، پتنگیں بھی بک رہی ہیں اور یہ پتنگیں اڑانے کے لیے گھروں اور عمارتوں کی چھتیں بھی بک رہی ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ایٹ ڈان کے نامہ نگار ذوالقرنین طاہر صاحب موجود ہیں۔ ذوالقرنین، آپ خود لاہور میں ہیں، لاہوری ہیں، اس وقت آپ ہمیں جو نقشہ کیا بتائیں گے کہ یہ جو لاہوری ہیں اگلے ایک ہفتے تک ارد گرد کی دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے بے نیاز ہوں گے؟ جی بالکل، رائٹلی سو، کیونکہ یہ ڈیسیژن ہی امیزنگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف اس ڈیسیژن سے باقی سارے ایشوز کو لے کے بالکل لاہوری بے نیاز، ٹوٹلی بے نیاز۔ بسنت کا فیور اتنا زیادہ ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بسنت جو ہے یہ مدر آف آل بسنت ہوگی، جو آج سے 20 سال پہلے، 18-20 سال پہلے ہوتی تھی، یہ ان سب کو کاٹ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں جس طرح سے لوگوں نے ایک طرح کا گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ بسنت کے اوپر لوگوں کا یہ ری ایکشن ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ڈور گڈی کی شارٹیج ہے، لوگ پیسے ہاتھوں میں لے کے جا رہے ہیں اور ڈور گڈی نہیں مل رہی، اور زیادہ تر کو یہ بھی کمپلینٹ ہے کہ پیسے زیادہ لے لیں لیکن اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے، ڈور کا بھی اور گڈی کا بھی، جو کہ شاید اسپیشلی وہ جنریشن جنہوں نے 20 سال پہلے جو ہے کائٹ فلائنگ میں جو آگے تھے، بسنت بناتے تھے، ڈور کی پہچان ہے، اچھے گڈے کی پہچان ہے، پتنگ کی پہچان ہے، ان کا یہ کافی کمپلین ہے۔ یہ جو ذوالقرنین جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے، اس کا میں تصویری ثبوت پیش کر دوں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، رش بہت زیادہ ہے اور جو سا تاوا ہے وہ 300-350 روپے کا، ریٹ بہت زیادہ ہے، وام بہت زیادہ آ رہی ہے۔ جو لگ رہا ہے حالات قیمتوں کا، ہمیں تو لگے شرلوں سے بھی نیچے جو مل ہی نہیں رہے، بہت 100 روپے کے شرلے مل رہے ہیں، 12,000 روپے کا 3 پیس پنا مل رہا ہے۔ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، کیمیکل کے لحاظ سے تو یہ دور کے لحاظ سے تو کوئی مہنگا نہیں ہے۔ 300 روپے کا ہے، وہ مہنگا ہے، وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، جنہوں نے بنایا انہوں نے انویسٹ کیا ہے، پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ ٹائم بہت تھوڑا دیا ہے، بہت کم ٹائم دیتے ہیں، 6 مہینے دیتے نا، مال تیار ہوتا، اب اس کی پابندیاں بہت ہیں، پکڑ لیتے ہیں جو بنا رہا ہے، جب پہلے شروع کر دیں بنائیں جی آپ، پھر مال زیادہ ہو تو قیمتیں کم ہو جاتی۔ بیسیکلی 1.5 تاوا اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ پہلے دن جب اتوار تھا نا، بہت رش تھا، اتنا رش تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس وجہ سے 1.5 تاوا جتنا تھا عوام لے گئی 600-700 ہزار روپے کے حساب سے، اب 1.5 تاوا شارٹ ہو گیا ہے، اب جو مال ہے وہ بھی آنے بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد 1.5 تاوے کے بعد اگر ڈیمانڈ ہے تو یہ شرلے کی ہے، یہ عوام چھین کے لے رہی ہے، یہ آپ کو ملے گا 150 روپے کا۔ ڈور اور 1.5 تاوا ریٹ کی وجہ سے شارٹ ہوا ہے، لوگوں نے رکھا ہوا لیکن نہیں نکال رہے، اور اس کے بعد یہ مارکیٹ کے حالات ہیں کہ ڈور 2 پیس بھی پورے نہیں ہیں اور ان کا ریٹ 15,000 ہے۔ ہمیں تو لوگوں کو دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یار کیا جھوٹ بولنا کسی کے ساتھ۔ اچھا ذوالقرنین، لاہوریوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ٹرمینالوجی ابھی ہم نے سنی عوام کی، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کہ شرلا کیا ہوتا ہے اور 1.5 تاوا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو بیسیکلی شرلا تو بالکل ایک چھوٹا سا گڈا ہے اور یہ بچے اڑاتے ہیں۔ اس سے بڑا جو ہے ایک تاوے کا گڈا ہے جو ریزنیبل سائز ہے، مطلب آپ اس کو اگر میں ہاتھ کے اشارے سے کہوں اتنا سائز ہے، اور 1.5 تاوا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور انفیکٹ اگر جو پنجابیوں کی لینگویج میں جو صحیح پیچے لگاتے ہیں وہ 1.5 تاوے سے ہی پیچا لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو انہوں نے 60 چگٹھی پتنگ ہے گورنمنٹ نے الاؤ کی ہے، وہ تو بالکل ہی شارٹ ہے مارکیٹ میں، اور جو پرانے اڑانے والے ہیں آج سے 20 سال پہلے، وہ تو اس کی ابھی بھی سرچ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں وہ ایون ان کو 2000 پر پتنگ دینے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ پتنگ سے ہی صحیح مزہ آتا ہے۔ I myself belong to old city، ادھر ہی پیدائش ہے، ارلی یوتھ بھی گزاری، اور وہاں کی بسنت میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے کہ ایون گورنمنٹ نے
कर पिछले साल जश्न बहारा हॉर्स एंड कैटल शो, लेकिन वो रिस्पांस नहीं आया जो रिस्पांस बसंत से जोड़ दिया, काइट फ्लाइंग से जोड़ दिया, और इस लेवल का यहाँ पे फीवर है कि अनबिलीवेबल, मतलब जुनून है, इश्क है, मैं आपको बताऊं कि लोगों का काइट फ्लाइंग। अच्छा, जिन जिन की छतें इसके साथ जिन की छतें हैं, सुना है वो लखपति हो गए। देखे नहीं, सभी नहीं, इस हवाले से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फिगर है कि बहुत ही इसमें छतें गई हैं। छतें 50,000 से लेके 1.5 मिलियन 15 लाख तक छतें गई हैं, चूंकि अंदरून शहर पूरा एक पुराना पतंगबाजी के हवाले से, बसंत के हवाले से पूरा गढ़ है, तो जो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं तो वो उनकी पहली प्रेफरेंस अंदरून शहर है। और वहां पे जो छतें हैं जो 5 से 7 मंजिला या 6 मंजिला, उनकी कीमत ज्यादा है, और रेंट की और साइज भी डिपेंड कर रहा है कि उसका मामला क्या है। जो कम है तो वो 50,000 से स्टार्ट है। अच्छा, लेकिन छतें गई जरूर है काफी हद तक। हाँ, मुनीर नियाज़ी का शेर याद आ रहा है, बाहर आ गई खुश हुई लड़कियां, छतों पे ले फूल बरसात के। जुल्करनैन, आपसे गुफ्तगू जारी है एक वक्फे के बाद। लाहौर में बसंत के हवाले से एक जुनून है, एक इंटरनेशनल इवेंट वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ जुल्करनैन ताहिर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जुल्करनैन, अभी आप बता रहे थे कि कितनी एक्साइटमेंट है अंदरूनी शहर में। गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये अरबों रुपए की एक इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने बात की है, कुछ आप बताएंगे कि क्या इसका स्कोप कितना बड़ा नज़र आ रहा है इस दफ़ा? जी, बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट का क्लेम है 10 से 12 इंडस्ट्रीज ने बेनिफिट इससे किया है, कोई शक नहीं है। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि लाहौर में स्पेशली आप अंदरून शहर या इर्द गिर्द की जितनी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहां पे आपको इस टाइम बारबेक्यू का ऑर्डर करें तो आपको वो ओवरली बुक्ड है। सो मच सो, मैं अपना बता देता हूँ कि इसमें हमने भटूरों का ऑर्डर किया था एक साहब को, वो कह रहे थे कि नहीं बना सकता, दूसरे को कहा है, तो नेम एनीथिंग, इवन लाहौर में वो शॉर्टेज है सर्च लाइट्स की, तो सभी अब कर रहे हैं उसकी तरफ, शालमी की तरफ जा रहे हैं कि वहां से जाके बाय करें, क्योंकि बाकी लाहौर की बाकी मार्केट से जो सर्च लाइट्स है वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, लोगों ने बुक कर ली हैं। तो इस तरह अलाइड जितने भी बिजनेसेस हैं उन्होंने इससे बेनिफिट किया है, और सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स बेनिफिट जो है काइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो कि पिछले 18-20 साल से बिल्कुल बंद थी, लेकिन जो है फिर भी उसमें चलता रहा था, जो कि इलीगल काइट फ्लाइंग होती रही है, उसमें कुछ लोग एंगेज थे, लेकिन फुल्ली जिनको रोजगार मिला है और उन्होंने फिर महंगे दामों भी बेचे हैं, वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। आप रेस्टोरेंट्स, होटल्स की ले लें, और सिमिलरली आप इसमें देख लें फूड स्ट्रीट जो है शाही महल्ले के साथ फूड स्ट्रीट है, अब वो खाने के साथ उन्होंने कहा हम छत में आप 15 से 20,000 पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं कि आप अपनी डोर गुडी ले आए तो आप हम आपको रूफ प्रोवाइड करते हैं। सो नेम एनीथिंग लाइक दैट, तो कमाल एक्टिविटी जनरेट हुई है इस हवाले से। तो और गवर्नमेंट का, और मैं साथ में बताता भी जाऊं, गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज के हवाले से पर्टिकुलर है, खुश बहुत है गवर्नमेंट के, उसको भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा लोगों में इसका जुनून है, और ये एक पूरे का पूरा नेशनल इवेंट बन जाएगा जो लाहौर में होने जा रहा है। वो सिर्फ इसमें जाने ना जाए। हाँ, बज़ाहिर तो ये एक कल्चरल इवेंट है, आपने जैसे बताया कि उसका एक बहुत ही क्लियर इकोनॉमिक साइड है, आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपके सामने एक ये रख रहा हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कोइंसिडेंस है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था 2 साल, उसकी दूसरी समझे एक एनिवर्सरी भी आने वाली है। अपोजिशन कह रही थी हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन था, फॉर्म 47 का इलेक्शन था, लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत क्लेवरली इसको लेवरेज किया है, लोगों की तवज्जो एक कल्चरल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में उनका वो एक जुनूनी है जैसे आप कह रहे हैं। तो मैं आपसे अगर ये पूछूंगा, देखें लाहौर में भी पॉलिटिकली लोग हैं, डिवाइडेड हैं, कुछ गवर्नमेंट के साथ होंगे, कुछ पीटीआई के साथ। अगर मैं पीटीआई का लेट्स से कि हामी हूँ, मैं उस इलेक्शन को नहीं मानता, लेकिन मैं बसंत के हवाले से भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो वो उसको कैसे नेविगेट कर रहे हैं? और दे सेइंग कि यार अभी ये 3-4 दिन आ रहे हैं, इसको एंजॉय कर लेते हैं, आगे फिर हम
پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں گے جب کوئی ایسا مرحلہ آیا، یا یہ کچھ اور تھنکنگ پریویل کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ جس کا بھی برین چائلڈ تھا ان دا گورنمنٹ سرکل بہت اعلیٰ برین چائلڈ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی کوئی چیز مارکیٹ میں سپن کی ہے، چاہے ڈیولپمنٹ ورک کام کے حوالے سے ہو یا اینی وے یا ادروائز، کسی بھی چیز نے لوگوں کے ذہن سے اس طرح سے آف نہیں کیا عمران خان فیکٹر جس طرح بسنت نے کیا ہے بائی دا وے. اور فیبری 8 ایک سگنیفیکنٹ رکھتا ہے دن تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ ہمارا مینڈیٹ سٹیل ہوا، اس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹس بنی پنجاب کی بھی اور سینٹر کی بھی، اور وہ قوم کو یہ یاد دلانا چاہ رہے تھے، چاہے سمبولک ہی کیوں نہ ہو. پنجاب میں جس طرح ڈنڈے سوٹے کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں سب کو پتا ہے، تو لوگ نہیں نکلتے پی ٹی آئی کے، لیکن یہ سمبولیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ فیبری 8 کو یاد کیا جائے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا، بسنت کے ایونٹ نے ہر چیز کو اوور شیڈو کر دیا ہے. ٹاک آف دا ٹاؤن ڈور گڈی ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن کہ آپ نے کہاں پہ پارٹی کرنی ہے، چاہے اسکول ہوں کالجز ہوں، سب کی چھتیں بک ہو رہی ہیں. کالج اسٹوڈنٹس جو جنریشن زی کی بات کر رہے ہیں، دے آر ایکسائٹیڈ ٹو. تو یہاں پہ آپ ماحول ہی ڈفرینٹ ہے. تو گورنمنٹ اس میں پوری طرح سے سکسیسفل ہے کہ عمران خان فیکٹر یا ان کا جو مینڈیٹ سٹیل ہوا اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی، اس کے اوپر سے وہ سمبولک بھی نہیں رہے گا بظاہر. مطلب آپ کسی سے بھی بات کریں، ان کا خیال یہی ہے کہ یہ چیزیں شاید اب میڈیا میں ہی ڈسکس ہوں گی. آن گراؤنڈ 8 تاریخ تک کچھ نہیں ہونا. لوگ انتظار کر رہے ہیں 6 فروری کے رات 12:01 پہ آپ کو آسمان پہ سفید پتنگیں، سفید گڈے، سفید پریاں نظر آئیں گی. لیکن اس میں پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے کہ تصویروں اس کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر پابندی ہے. 804 والے کچھ گڈے اڑ جائیں تو وہ اس پہ پکڑ نہیں ہے، تو ہم شاید 804 قیدی نمبر کہ کچھ گڈے اور پتنگیں اور پریاں ہم آسمان پہ دیکھیں گے. اچھا، لیکن یہ تو لاہور ہو گیا نا، اب پنجاب تو بہت بڑا ہے، تو باقی شہروں کے لوگ جو ہیں اس موقع پہ کیا ہے، وہ ان کو پتنگیں اڑانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یا صرف ابھی فی الحال لاہور کا تجربہ ہے؟ یہ صرف لاہور تک ہے. باقی شہروں سے جو جتنے یہاں پہ فرینسی انوائرمنٹ ہے، لوگ آ رہے ہیں. لاہور میں تو ابھی بہت رش ہے، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر لاہور کا تجربہ کامیاب ہوا تو پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے دوسرے شہروں کے اوپر. یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ ڈور کی وجہ سے جو ہے کوئی کیجویلٹی نہ ہو. اور اس کے لیے جس طرح سے اب ہر موٹر سائیکل کے اوپر سیفٹی اینٹینا، سیفٹی راڈ لگا ہے، تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ نقصان نہیں ہوگا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے 3 دن تک فری ٹرانسپورٹ رکھی ہے، موٹر سائیکل بین ہے. تو امید تو یہی ہے کہ چیزیں کنٹرول میں رہیں گی اور ایونچولی پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی بسنت الاؤ ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی مزیدار قسم کا تصویر پیش کی ہے. لیٹس سی کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ کرے کوئی کیجولٹی نہ ہو. مجھے تو یہی فکر رہتی ہے، اسی وجہ سے یہ کیجولٹی بھی ہو گئی تھی بسنت کی بھی. تو اگلے سال اگر ہو تو شاہ یہ دیکھو کہ اگر واقعی لوگ سدھر جائیں اور صحیح سے تہوار منائیں تو کتنی انڈسٹری پورے صوبے میں جنریٹ ہو سکتی ہے اگر ریگولر بیسس پہ یہ تہوار ہو جائے. یہ کوشش تو کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ خیر و عافیت سے گزر جائے. آمین. تو فی الحال اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ.